سب سے زیادہ نسبت رکھنے والے تو وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے, یہ تو نہیں کہا جو ابراہیم کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. نعرہ بھی ضروری ہے, لیکن نعرے ہی کو سب کچھ تصور کر لینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ بقول سرکار اعلیٰ حضرت, شب صبح تک سونا تجھے, دل لہو میں کھونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد زبان سے بلند بانگ دعوے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق ہیں. عاشق وہ نہیں ہے, عاشق تو وہ ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے. عاشق تو وہ ہے جو رسول کی محبت میں تڑپتا ہو, ایک ایک سنت ادا کرتے وقت بھی روتا ہو اور سنت ادا کر کے خوش ہوتا ہو کہ میں نے اپنے رسول کی پیروی کی. وہ عاشق ہے. ہم جیسا عاشق سر سے پیر تک سنتوں کا گلا گھونٹنے والا اور زبان سے یہ دعوے کرتا ہے کہ میں بڑا عاشق ہوں, اس کو نہیں, یہ تقاضا نہیں ہے رسول سے محبت کا. اللہ نے ضابطہ دے دیا, اِنَّا أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب اور ابراہیم سے سب سے زیادہ نسبت رکھنے والا تو وہ ہے جو ابراہیم کی اتباع کرتا ہے. تو اسی ضابطے کو ہر جگہ فٹ کر دیں. میرے حبیب سے سب سے زیادہ نسبت رکھنے والا اور میرے حبیب سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تو وہ ہے جو میرے حبیب کی پیروی کرتا ہے. میں نے آیات پڑھی تھی, بہت سی آیتیں تھی. اللہ فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. کیا مطلب ہے اس آیت؟ میں مفہوم بتا رہا ہوں, پورا ترجمہ کروں گا آپ الجھ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے, میری رحمت ہر شے کو پہ چھائی ہوئی ہے, میری رحمت ہر شے پہ سائبان بنی ہوئی ہے, ہر شے پہ تو چھائی ہوئی ہے. لیکن لوگوں میں میری رحمت کا حقدار وہ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی. لوگوں میں تو میری رحمت اسے ملے گی جو میرے رسول کی پیروی کر رہا ہے, اور جس نے میرے رسول کی پیروی چھوڑ دی ہماری رحمت اس سے روٹ جائے گی اور پھر زمانے میں ذلیل و رسوا ہوں گے. ہماری حالت کیا ہے؟ بعض آیتوں پر ایمان اور بعض کو چھوڑنا. میں نے آیت پڑھی تھی نا آپ کے سامنے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہم لوگ اس آیت کو ہی پتہ نہیں کس مفہوم میں پیش کر رہے ہیں, دوسروں کے رد کے لیے پیش کرتے ہیں. اس آیت کو بھی ہم لوگ دوسرے کے رد کے لیے پیش کرتے ہیں. کون سی اس میں ایسی بات اللہ نے فرمائی ہے؟ اللہ کہتا ہے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, تمہاری زندگی سنتوں کے نور سے منور ہو جانی چاہیے. میری پیروی کرو یحببکم اللہ, تم میری پیروی کرو, تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے. یحببکم اللہ, اللہ محبت کرنے لگے. بلکہ دوسری آیت میں تو اللہ نے واضح کر دیا پہلے میں محبت کروں گا پھر تم مجھ سے کرو. وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اگر تم پھر گئے اپنے وعدے سے تو میں کیا کروں گا, تمہارا محتاج ہوں, تمہیں ہٹا دوں گا, تمہاری جگہ پہ دوسری قوم لاؤں گا. اور اس دوسری قوم کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. پہلے کیا کہا؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. اللہ کی محبت کا عکس جب پڑے گا اس کے قلب پہ تو ریفلیکٹ ہوگا وہ, اب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. یہ چیز ہے اتباع, پیروی. تو اللہ فرماتا آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو میری پیروی کرو, اللہ تم سے خود محبت کرنے لگ جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ محبت کرے گا, تم رسول کی پیروی کر لو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ بخشنے والا مہربان. اور پھر کیا کہا؟ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول, آپ فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا سن لیں, اس کو تو ہم لوگ پڑھوے نہیں کرتے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. یہاں اطاعت کے سامنے تولو ہے, اطاعت کے مقابلے میں تولو ہے. اطیعوا اللہ والرسول, اللہ و رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم پھر گئے یعنی اطاعت سے باز آ گئے تو پھر اللہ رب العزت ناشکروں کو محبت نہیں کرتا, ناشکروں سے پیار نہیں کرتا. شکر تو یہ ہے کہ اللہ و رسول کی پیروی کرو. ہماری حالت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض آیتوں پہ ایمان لاتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو. جن آیتوں میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک اپنے حبیب کی پیروی کا حکم دیا ہے, جھجھوڑا ہے, ان آیتوں کو ہم کب غور و فکر میں لائیں گے, ان آیتوں کو کب ہم دلوں میں اتاریں گے. بعض آیتوں کو پڑھتے ہیں بعض کو صاف کر جاتے ہیں. یہ تو اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرے
بعض کو دیکھے اور بعض کو چھوڑتا رہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ کیا کہتا ہے؟ تم میں سے جس کسی نے ایسا کیا کہ بعض آیتوں کو دیکھا اور بعض کو چھوڑا تو پھر ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ الا خزي في الحياة الدنيا، اس دنیا کی زندگی میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے. ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی، رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی. میں بڑے درد کے ساتھ اور بہت ہمت کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج جو ہماری صورتحال ہے، ذلت و رسوائی جو ہمارا مقدر بن گئی ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تعداد میں تو وہ 313 تھے، مگر اللہ رب العزت نے عزت و وقار کا تاج ان کے سروں پر رکھا تھا. تعداد میں ہم کم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہے، وہ کیوں بنی ہے؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑا ہے، حضور کی پیروی کو چھوڑا ہے، حضور کے اتباع کو چھوڑا ہے، اللہ کی رحمتیں روٹ گئی ہیں. ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے. آج مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ کسنمی پرست کے بھیا کیستی. اس سارے عالم میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ ہیں کون، آپ کی بساط کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے. کسی انٹرنیشنل ایشو پہ کسی مسلم ممالک کے حکمراں سے بھی رائے لی جاتی ہے. اتنے ممالک ہیں اسلامی ممالک، لیکن کسی مسلم ملک کے حکمراں سے تو نہیں پوچھا جاتا. افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ کسی سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا ہے. وہ دادا بنا ہوا ہے دنیا کا، جب جی میں آتا ہے اسلامی ممالک پہ یلغار کرتا ہے اور مسلمانوں کا خون نچوڑ کے چل دیتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے حضور کی پیروی کو چھوڑا. اللہ کی رحمت اٹھی. اللہ فرماتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. تو ان لوگوں کی جزا اور ان لوگوں کا بدلہ جو ایسا کریں، بعض آیتوں کو پکڑیں اور بعض کو چھوڑیں، دنیا میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں. اور پھر صرف دنیا کی رسوائی ہی نہیں، آگے اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. یاد رکھو پھر قیامت کے دن تمہارے اوپر دردناک عذاب پلٹایا جائے گا. یہاں بھی رسوائی، وہاں بھی رسوائی. پیغمبر کی اتباع، اصل چیز پیغمبر کی اتباع. آج کی اس محفل میں یہ پیغام لے کر جائیں. ہمیں اور آپ کو اٹھنے سے پہلے یہ عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی پیغمبر کی اتباع میں گزاریں گے، اپنے رسول کی پیروی میں گزاریں گے، اطاعت میں گزاریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا تو واقعی ہم نے حضور کا میلاد منایا، ورنہ ان جھنڈوں کی ہمارے نبی کو کوئی حاجت نہیں، ان قمقموں کی ہمارے نبی کو کوئی ضرورت نہیں. ہمارا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ تو بے نیاز ہے ہی، ہمارا نبی بھی ان چیزوں سے بے نیاز ہے. ہمارے نبی کو اگر ہرس ہے کسی بات کی، جس کو قرآن میں کہا حریص علیکم، اگر کسی بات کی ہرس ہے تو وہ اطاعت کی. میرے ماننے والے اللہ و رسول کی پیروی کرنے لگ جائے، میرے ماننے والوں کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ و رسول کی فرما برداری میں گزر جائے. اگر ہم نے ایسا کر لیا، دونوں جہان کی سرخروئی ہمارا مقدر. علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ نچوڑ کے رکھ دیا ان 2 مصروں کے اندر. بس ان 2 مصروں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال نے کیا فکر دی ہے، اور یہ بات اقبال کی ہے. پیغام تو من جانب اللہ ہے، یہ زبان اقبال کی ہے نا، یہ تو اللہ کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے محمد سے وفاداری کر لو، تم میرے رسول سے وفاداری کر لو، تم اپنی زندگی کو میرے رسول کی زندگی میں ڈھال دو، پھر ہم تیرے ہیں. پھر یہ دنیا کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان میں حکومت کیسے آئے گی تو فلاں جگہ حکومت کیسے آئے گی تو فلاں جگہ حکومت کیسے آئے گی. اللہ فرماتا ہم تیرے ہیں، اور من لہ المولا فلہ الکل. جس کا مولا ہو جائے پھر ساری کائنات اس کی، جس کا اللہ ہو جائے پھر ساری کائنات اس کی. تو اللہ کہتا ہے گویا اللہ کی بات ہے. اقبال اپنی زبان میں کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم حضور کے غلام تو بن جاؤ. تمہاری تقدیر کا فیصلہ کوئی بش اور اوباما نہیں کرے گا، تمہاری تقدیروں کے فیصلے کوئی چائے بیچنے والا نہیں کرے گا. تم صرف میرے محمد کے غلام بن جاؤ، لو بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے. جیسے چاہنا اپنی تقدیر خود لکھ لیا کرنا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اگر ہم نے حضور کی غلامی میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، نثار کر دیا، تو پھر اللہ ہم سے پوچھے گا میرے بندے بتا تیری عرضی کیا. جو تو مانگے گا ویسا تیرے لیے زمانے کو کر دیا.
اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کا عشق، آپ کی محبت عطا فرما دے۔ ہمارا جینا مرنا حضور کے مشن کے لیے ہو، حضور کے طریقے پر ہو، حضور کی اطاعت میں ہو، حضور کی فرما برداری میں ہو۔ موت آئے اطاعت کے ساتھ موت آئے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں، لواء الحمد کے نیچے جگہ پائیں، شفاعت رسول کے مستحق بن جائیں، اور حضور کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں داخلہ ملے۔ دوران گفتگو اگر کچھ اچھی بات ہوئی ہو اللہ و رسول کی جانب سے، کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں میری جانب سے، اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب قبلہ، حضرت مفتی صاحب قبلہ اور دیگر علماء کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات بس اب انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، بس حضور پیر طریقت حضرت علامہ مفتی رحمت علی مصباحی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی جو اس عظیم الشان کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں، حضرت سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات مقدسہ سے سامعین کو جو ہے تقریر نہیں صرف حضرت حوصلے کے لیے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ سلام پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار غم تاجدار حرم، شہر یار غم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعا کی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حیقر شہر مشکل کشا کے واسطے کربلائے رض شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے سطح مساجد تک ہمیں علم ہمیں باقی مدعا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق اسلام کر بے غضب راضی تاج مرضا کے واسطے بارش شبلی شیر حق دنیا کی فتنوں سے بچائے کر عبد واحد بے ریا کے واسطے قادی کر قادر قادری و میٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ علیہ اس کے حسن بندے جاگا جو رسفیہ کے واسطے دل میں چھتر کو سکرہ جان کو پرنور کر حضرت تغیر نمازی کیا کے واسطے مولا تعالیٰ یہ جلسہ رحمت للعالمین کے نام سے انعقاد پذیر ہوا مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے مولا اور جن لوگوں نے جلسے کے انعقاد میں دامے دیرمے قدمے سکھ نے حصہ لیا ہے سب لوگوں کی شرکت کو قبول فرما اور تمام حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما ہمارے علماء آئے ہمارے شعراء آئے ہمارے نقبہ آئے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرما کر اپنے فضل سب لوگوں کو دونوں جہان میں اجر عظیم عطا فرما سبوں کا آفات و بلیات اور دل و اسلامی سے محفوظ رکھ سبوں کی جان و مال عزت و آبرو حفاظت فرما سبوں کی روزی روزگار میں کاروبار میں صحت و تندرستی کی برکت عطا فرما ساتھ عزت و ایمان کی دنیا میں زندہ رکھ جب بھی موت ہے تو ایمان پر موت نصیب فرما مولا تعالیٰ ہم سب کو سچی نماز اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو لوگ بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما جو لوگ تنگ دست ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما جو لوگ بے روزگار ان کو اچھا روزگار عطا فرما جو لوگ مقروض ہیں ان کو بارکت سے سرگوشی عطا فرما کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما مولا تعالی ہم سب لوگوں کی نیک دعا قبول فرما نیک تمنا پورا فرما نیک آرزو کی تکمیل فرما تجھے فضل کرتے ہیں اہل کبار نہ تو سے مایوس امیدوار تو مہربان تو مہربان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائم محمد علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں جن لوگوں نے جلسہ قائم کیا جو لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے اور جن لوگوں نے جلسہ میں سنایا سب لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ سب لوگوں سے ہمارا آج کا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ فجر کی نماز پڑھی کر کے آرام کیجئے گا نماز ضرور پڑھیے گا رات بھر کا جاگنا اگر نماز فجر قضا ہو گئی تو رات بھر کا جاگنا بیکار ہو جائے گا اس لیے سبھی لوگ جہاں جہاں جانا ہے جائیں اور نماز فجر ادا کر کے آرام کریں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک پرچہ ہے سہمائی پیغام اہل سنت آپ حضرات اسے ضرور حاصل کریں اس کا ہدیہ کتنا ہے 20 روپیہ اس کتاب کو آپ حضرات ضرور لے کر کے جائیں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا پیغام اہل سنت جس کے ایڈیٹر علامہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہیں ان سے آپ حاصل کر لیں 20 روپے قیمت ہے بہت اچھی کتاب ہے دینی معلومات ہیں اس میں آپ حضرات پڑھیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا السلام علیکم